اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنا فی الدین۔ اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ پارہ نمبر 13 آج ہم پڑھیں گے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے ہم اپنے کل کے سوال کے اوپر آتے ہیں۔ کل میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو 12واں سپارہ کل ہم نے پڑھا جس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر آیا تھا، آپ کے خیال میں ایک 12ویں پارے میں کل کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ جی ہاں، یہ آپ کو گن کر بتانا تھا۔ اس سپارے میں جو نام آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ سارے تو وہ انبیاء ہیں جن کا نام آیا ہے اس سپارے کے اندر۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اشارتاً ذکر آیا ہے، لیکن نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں آیا ہے۔ یہ ساری وہ قومیں ہیں جن کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، انہوں نے انکار کیا، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا۔ یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج پارہ نمبر 13 میں قصہ یوسف جو ہم نے کل شروع کیا تھا آگے بڑھے گا۔ کل ہم نے وہ قصہ پڑھا جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، جب ان کے والد سے آ کے جھوٹ بولا گیا، انہوں نے صبر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی پوری کہانی ہمیں سناتا ہے۔ اس کہانی میں صرف آسانیاں نہیں ہیں، اس کہانی میں ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ کی راہ پہ قدم رکھا اور پھر آسانی سے سفر کرتے ہوئے جنت تک پہنچ گئے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ تو مختلف قسم کی آزمائشیں بھی آتی ہیں، گھر والوں سے بھی آ سکتی ہیں اور گھر کے باہر کے لوگوں سے بھی آ سکتی ہیں۔ مختلف وہ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو انسان نے سوچی بھی نہیں ہوتی، اور پھر انسان کو اپنا کمفرٹ زون بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز سیٹلڈ ہو اور میں چلتی چلی جاؤں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو یہی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں سبق ملتا ہے کہ بہت ساری سازشیں ہوئیں، بہت سارے مشکل حالات آئے، کنویں میں ڈالے گئے، گھر والے چھوٹ گئے، والد سے دور ہو گئے، پھر اس کے بعد عصمت دری کا الزام لگایا گیا، کردار پہ سوال اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد جھوٹے مقدمے میں زندان میں ڈالا گیا، اور یہ تمام چیزیں کتنے سالوں پر محیط ہیں۔ پھر جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے ہی راستہ نکالا، اسی کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے ان کے کردار کی گواہی بھی آئی، وہ قید خانے سے باہر بھی آئے، وہ پھر اقتدار تک جا کے پہنچے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ 1 یا 2 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہے، اور پوری زندگی کے یہ سارے مراحل ہم سب کے ساتھ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ آ جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف کا جو جملہ ہے یہاں پر، یہ بھی بڑا سمجھنے کا ہے۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو نفس ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیں بہت ساری باتیں سجھاتا ہے۔ کبھی یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہ کرو بچ جاؤ گے، کبھی یہ کہتا ہے کہ مشکل میں کیوں ڈالیں اپنے آپ کو، کبھی یہ کہتا ہے کہ جو جیسے چل رہا ہے بس چلتا رہے نا، کبھی یہ کہتا ہے کہ میں کیوں بری بنوں کسی کو کچھ کہہ کے، کبھی یہ کہتا ہے کہ اچھا تھوڑی سی بات ہے آج مان لو کل نہ کرنا۔ تو بہت ساری شکلوں میں جو یہ نفس آتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ مجھے مطمئن کر دیتا ہے میرے اپنے اعمال کے متعلق۔ ہم اپنے آپ کو خود دلیلیں دیتے ہیں، اپنے ضمیر کو خود سلاتے ہیں، اپنے آپ کو خود جسٹیفائی کرتے ہیں، اور خود ہی اپنا مقدمہ اپنے آپ سے لڑ کے اپنے آپ کو نفس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ نفس تو اکسائے گا، لیکن اس سے بچنے کے لیے خود بھی ہمت پکڑنی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ کوئی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں بلا ارادہ، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف کی ایک خاص بات اور ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اتنی طویل صورت ہمیں جس واقعے کے بارے میں ملتی ہے، حضرت یوسف کی کہانی، اس میں وہ بھی شامل ہے جب حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی گئی، ایک عورت کی رضامندی سے دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وقف کی ہے کہ انسانوں کو مرد کی حیا کا قصہ بھی سنایا جائے۔ جب اللہ تعالیٰ احکام نازل کرتے ہیں نا حیا کے، پاک دامنی کے، نظروں کو جھکانے کے، اپنی عزت کے حفاظت کے، تو اس کا مخاطب صرف عورت نہیں ہوتی، اس کا مخاطب معاشرے کا ہر فرد ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی حضرت یوسف نے اپنی حیا کی حفاظت کی، اپنے لیے اللہ سے توبہ کی، اپنے نفس پہ نظر رکھی، حالانکہ جو دعوت گناہ دی جا رہی تھی وہ عورت کی رضامندی سے دی جا رہی تھی، لیکن ہر انسان اپنے نفس کا، اپنی حیا کا اور اپنے چلن کا خود اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو۔ اس کے بعد ایک اور خاص بات اس میں یہ ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار عزیز کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے سامنے جاتے ہیں،
تو وہ اس سے کیا کہتے ہیں، وہ اس سے کیا مانگتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خزانے کی کنجیاں دیجیے، کیونکہ میں علیم بھی ہوں اور حفیظ بھی. دو چیزیں مینشن کرتے ہیں. علیم جاننے والا، علم رکھنے والا، یعنی میرے اندر صلاحیت ہے، اور حفیظ حفاظت کرنے والا، اس کو امانت سمجھنے والا، یعنی میرے اندر صلاحیت ہے. یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں اور آپ کتنے ٹرسٹ وردی ہیں. آپ کے اندر کتنی یہ چیز ہے کہ آپ پہ امانت رکھوائی جائے یا آپ کے حوالے کی جائے، یا اگر کوئی اقتدار آپ کو دیا جائے تو آپ اس کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ اس کو جانتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو یہ دو چیزیں کم از کم ضرور دیکھنی چاہیے جب آپ کسی کو بھی اقتدار کے لیے منتخب کریں، کہ اس کے اندر صلاحیت تو ہونی ہی چاہیے لیکن صالحیت بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو صلاحیت کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر اگلی چیز ہم آگے مراحل دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائی غلہ لینے، قحط کا زمانہ تھا، غلہ لینے آتے ہیں. حضرت یوسف تدبیر کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیتے ہیں اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد کو لے کر آؤ. آخر کار پھر حقیقت کھل جاتی ہے اور پھر حضرت یوسف کا وہ خواب پورا ہوتا ہے کہ ان کے تمام اہل و عیال ان کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ اقتدار حاصل کر چکے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں پارہ نمبر 13 ہی کے دوسرے ربع کے اوپر. بتایا جاتا ہے کہ جو میں نے ابھی بھی آپ سے بات کی کہ حق کی مخالفت کوئی نئی چیز نہیں ہے، حق کی مخالفت رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی، چھوٹے لیول پہ ہو یا بڑے لیول پہ. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو قصے سنائے جا رہے ہیں یہ بطور قصہ نہیں سنائے جا رہے، یہ صرف اس لیے نہیں سنائے جا رہے کہ ہم واہ واہ کریں، عقیدت کا مظاہرہ کریں. ہر قصہ ایک لیسن ہے اور ہر قصے کے اندر اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہدایات ملتی ہیں اگر اس کو اس نظر سے پڑھا جائے. تو یہاں تک پھر یہ قصہ مکمل ہوتا ہے اور سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے. سورہ رعد مدنی سورت ہے اور آج کل کے حالات میں اگر آپ اس سورت کا مطالعہ کرتے ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور اس کا ترجمہ پڑھیں. بہت ساری چیزیں آپ ریلیٹ کر لیں گے. شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ان چیزوں سے بھی جو تمہیں نظر آتی ہیں، جو تمہیں نظر نہیں آتی. اللہ جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو تو نظر نہیں آتی نا، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو معلوم لگا لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو ہنٹ سے، نشانیوں سے، بادلوں سے، بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، یہ ساری چیزیں تو ہم اندازے لگاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. یا ہم ترقی اتنی کر چکے ہیں کہ ہم جھانک کے دیکھ لیتے ہیں، پریڈکٹ کر لیتے ہیں. اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. اور اس کے بعد بتایا کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو خود نہیں بدل دیتی، یعنی یہ لوگوں کے اپنے اوپر ہوتا ہے. ایک اور حدیث بھی ہمیں ملتی ہے نا، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں جو کسی قوم کو بحیثیت قوم پیش آ رہی ہوتی ہیں، ایز اے نیشن پیش آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتا ہے. کہ اگر پوری قوم ہی کرپٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کرپٹ حکمران ہی دے دیتے ہیں. تو جہاں وہ رہنا چاہتی ہے، جیسا وہ کرنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی اسباب بناتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا سسٹم اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر چلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی انفرادی زندگیوں پہ بھی بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کو افیکٹ کرتی ہیں. کسی ایک کو بہتر کر کے اور کسی ایک کو نظر انداز کر کے آپ نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے. میری انفرادی زندگی کتنی عبادت گزارو، باہر اگر نہیں ہوگی، کیا میں باہر نہیں جاؤں گی؟ کیا میرے بچے باہر سے انفلوئنس نہیں ہوں گے؟ کیا باہر سے بہت ساری چیزیں سیکھ کر نہیں آئیں گے؟ اور اگر باہر بہت نیکی ہوگی میرے گھر میں نہیں ہوگی تو وہ ٹیمپریری ہوگی، پھر اس کے اثرات تو نہیں پڑیں گے گھر کے اندر. تو مجھے دونوں چیزیں چاہیے، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو میرے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے رب کو پکارنا ہی برحق ہے. اور آخر میں یہ کہ ہدایت سے سیراب ہونے والوں کی مثال دی ہے کہ اللہ نے تو جیسے بارش برسا دی. شروع میں بھی سورہ بقرہ میں ہدایت کو بارش کہا گیا تھا. بارش برسا دی، وہ ہر طرف گر رہی ہے. آپ ذرا ویژولائز کریں، آنکھیں بند کر کے سوچئے، ہر جگہ بارش گر رہی ہے. گرتی ہے نا، کچھ جگہوں پہ نہیں گرتی. کوئی زمین سخت ہوتی ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، بہہ گئی بارش. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے تھوڑا سا پانی ہو خوشبو مہک اٹھتی ہے. کچھ زمین ایسی ہوتی ہے جو فصلیں اگل دیتی ہے. زمین کا فرق ہوتا ہے، بارش ایک ہی ہوتی ہے.
اسی کی مثال ہمیں پہلے دی گئی تھی کہ ایک ہی مثال سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی یہی مثال ہے کہ اللہ نے تو آسمان سے بارش اتاری تھی، سب کے لیے ایک جیسی تھی، ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق لے کے چلا۔ جس نے جتنا ایبزارب کرنا تھا نا، جس کے اندر جتنی گنجائش تھی اتنا اس نے ایبزارب کیا، اور وہ بھی وہ کرے گا جس کے دل میں جگہ ہوگی۔ اگر میں نے اپنے دل کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھری ہوئی ہیں، بہت ساری اور محبتیں بھری ہوئی ہیں، بہت سارے اور خیالات، شک، فتنے، بہت کچھ بھرا ہوا ہے، نیکی کو اندر جانے کے لیے جگہ چاہیے، اس دل کو خالی ہونا چاہیے ان تمام چیزوں سے۔ جب یہ کہا گیا نا کہ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دل میں شک نہیں ہے، تو اپنے دل سے کچھ چیزوں کو باہر نکالنا ہوگا تاکہ نئی چیزوں کی جگہ بنے۔ تو اسی کی مثال یہاں پہ دی ہے کہ ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق اس قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور ایک اور جملہ بھی آیا تھا، وہ یہ تھا کہ سیلاب میں جس طرح ہلکی چیزیں جھاگ بن کے اوپر آ جاتی ہیں نا، جن کی ورتھ نہیں ہوتی، بہت لگتی ہیں، جھاگ ہے، پرومیننٹ ہے، لیکن ٹیمپرری ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہی ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے لیکن قدر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے پاس وزن نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی سی چیز بھی لائیں اس کی اللہ تعالیٰ کو بہت ویلیو ہوتی ہے، اللہ کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کی نیت کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا عمل بے شک تھوڑا ہو، استقامت کے ساتھ ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر ہم تیسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ صفات کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، روابط کو برقرار رکھتے ہیں، اور یہ وہ روابط ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے۔ یہ جو رشتے ہمارے ہیں نا، ہمارے لیے فرینڈ سرکل میں موو کرنا آسان ہے، رشتہ داروں میں مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری زندگی کا ہر چیپٹر نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ میں جو آپ کو پکچر دکھا رہی ہوں یا میرا جو فیس ان کے سامنے ہے، اس کے پیچھے میرے معاملات کیسے ہیں۔ میرے لیے آسان ہے کچھ دیر کے لیے ملوں، اپنا بیسٹ دکھاؤں اور پھر رخصت ہو کے اپنے گھر میں آ جاؤں۔ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو پوری میری فیملی ہسٹری، میرا بیک گراؤنڈ، میرے موڈز، ہر چیز پتہ ہوتی ہے، پھر فرینکنس کا لیول الگ ہوتا ہے۔ تو میرے لیے تو وہ والی چیز آسان ہے۔ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے، وہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، جو اللہ نے جوڑے ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کو جوڑا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسانوں سے ملتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے اور صبر کرتا ہے، وہ اس سے بہتر ہے جو لوگوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے یا ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے کہ میں لوگوں سے نہ ملوں تو میری لائف اچھی ہوگی۔ ہمارے مذہب کا حصہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے ملوں، ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کروں، صبر کروں، درگزر کروں، احسان کا معاملہ کروں۔ یہ سب کچھ میں اس وقت کروں گی جب مجھے معلوم ہوگا کہ مجھے ان ریٹرن لوگوں سے کچھ ملے نہ ملے، مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ اور جب آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں تبھی آپ کے اندر اتنا صبر، اتنا برداشت، اتنا احسان آتا ہے کہ آپ تمام چیزوں سے پیشنس سے، صبر سے ڈیل کر لیتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اگر آپ ریٹرن چاہیں گے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے کسی نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، میں نے کسی کے ساتھ کب کیا کیا تھا اور کسی نے فلاں وقت میرے ساتھ کیا کیا تھا، رشتے نہیں چل سکتے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، اس کے پاس ایک کیلکولیٹر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں جو ان روابط کو جوڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ پھر فرمایا جو اسی سے ریلیٹڈ بات میں نے بھی آپ سے کر ہی لی کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس کے بعد صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، صرف کھانا نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت اللہ کا رزق ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھٹے پارے میں پڑھا تھا کہ اجازت ہے، کوئی تمہارے سے برا کرے نا تم اس کو روک سکتے ہو، لیکن اگر تم بھلائی کرو تو اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ تمہاری طرف سے سب کو خیر ہی ملے۔ پھر فرمایا کہ بے شک اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ جب آپ یہ آڈیو سن رہے ہوں گے تو آپ نے یقیناً اس جملے کے جواب میں کہا ہوگا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ اوور آل بھی اگر معاشرے میں اندازہ لگائیں کہ جب آپ دین سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے ریئیکشنز کتنے ٹھنڈے اور کتنے سکون والے ہو جاتے ہیں۔
لیکن جیسے جیسے آپ دین سے دور جاتے ہیں تو آپ کتنے پینک ہونے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنے لگتے ہیں. آپ قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کیجئے، آپ کو اپنے رویوں کا ڈفرنس خود پتہ چل جائے گا. پھر آپ بار بار سوچیں گے کہ اچھا یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ری ایکشن دینا چاہیے تھا، یہ نہیں دینا چاہیے تھا، یہ اتنی بڑی بات تھی یا یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تو ہم اس کو درگزر کا آپشن ہے. کسی نے اگر میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے تو معاف کرنے کا آپشن ہے. ہر چیز کا بدلہ چکانا ضروری نہیں ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں آپ کا ویژن براٹ کرتا ہے قرآن. جتنا جتنا آپ دین سے قریب آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب آتے ہیں، ہم ابھی جب جتنے سپارے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہم نے نصف سپارہ آج کر لیا، آپ نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ واقعات کے معاملے میں ہمارا ویژن براٹ کرتا ہے، چیزیں بڑے دائرے سے دکھاتا ہے. اس میں وہ والی چیزیں نہیں ہوتی جو ہم عام طور پہ جن پہ پریشان ہوتے ہیں، یعنی کھانا، کپڑا، جاب، پے کتنی ہے، ملے تو کیا ہوا، کپڑوں پہ کیا ہے. قرآن ان سب چیزوں سے اوپر چلا جاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے. پھر وہ اس دوڑ سے نکل جاتا ہے جس دور میں دنیا پڑی ہوئی ہوتی ہے. بہت ساری دوڑ ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس چیز میں لوگ کھپتے ہیں، جس چیز میں لوگ پینک ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ایون ایک سوٹ اگر صحیح نہ سل جائے تو لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. جب انسان ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اتنا ڈپریسڈ اور سٹریس نہیں ہوتا. تو اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور پھر آخر میں اس ربا کے سورہ ابراہیم یعنی ایک مکی صورت کا آغاز ہوتا ہے. اس آغاز میں ایک بہت سمجھنے کی بات ہے. انبیاء کے قصے بھی آتے ہیں اور یہ جملہ بھی آتا ہے کہ اللہ ہی پہ اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. یہاں پہ خاص طور پہ شروع کی ہی چند آیات میں توکل کا لفظ 3 دفعہ ہے. یعنی زندگی کے جو سارے فیزز ہوتے ہیں نا، اس میں آپ احتیاطیں جتنی بھی کر لیں، اب کیا کر لیں گے، آخر میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہیلپ کی. آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کے سپورٹر کون ہے، آپ کی بیک پہ کون ہے. سارے معاملات میں صحیح ہوتا ہے، ہم سارے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ایک آدمی ضرور چاہیے ہوتا ہے جو ہماری سنے، جس سے ہم اپنی باتیں کریں، جس کے سامنے ہم اپنے پرابلمز بتائیں، جو ہمارا خیر خواہ ہو، جو ہمیں پتا ہو کہ ہماری بیک پہ کھڑا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ ہی پہ مومنین کو توکل کرنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، ایک وقت تو ایسا آئے گا نا، اس وقت کیا ہوگا. 2 لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ انسان دیکھے گا ادھر ادھر کہ 2 لوگ کون سے ہیں. پہلے وہ ان لوگوں کو پکارے گا جو بڑے بنتے تھے، کسی کو بزرگ کو عبادت شروع کر دی، کسی کو پیر بنا لیا، آباء و اجداد کی ماننا شروع ہو گئے. تو انسان چاہے گا کہ جو میری غلطیاں نا میں اس کے اوپر ڈال دوں. اور وہ کہے گا کہ تم تھے نا، تم نے ہمیں غلط بہکایا تھا نا، تم نے ہمیں غلط گائیڈ کیا تھا نا. تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، ہمیں معلوم ہوتا تو ہم خود سیدھے راستے پہ نہیں چلتے، ہمیں تو کچھ نہیں پتا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. تو وہ تو ہاتھ اٹھا لیں گے. پھر انسان دوسرا شکار ڈھونڈے گا اور وہ پھر شیطان سے کہے گا. شیطان سے کہے گا کہ تم ہی تو ہو، تم نے ہی تو مجھے بہکایا تھا. تو شیطان کیا کہے گا، میرا زور تھوڑی تھا تمہارے اوپر، میں نے کوئی ہاتھ تھوڑی اٹھایا تھا تمہارا، میں نے کوئی قدم تھوڑی اٹھائے تھے تمہارے، وہ تو تم خود تھے. میں نے تو صرف ایک ذہن میں تمہارے خیال ڈالا تھا، میرا زور تمہارے اوپر نہیں تھا. تو ایٹ دی اینڈ جو رسپانسبلٹی اٹھانی ہے نا اپنی، وہ اب خود ہی اٹھانی ہے، آپ کسی اور کے اوپر نہیں ڈال سکتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ کلمہ طیبہ ایک شجر ہائے سایہ دار ہے. کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے. کلمہ طیبہ سے مراد ہے اللہ کا رجوع، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب انسان اپنے آپ کو باقی ساری بندگیوں سے آزاد کر کے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ بس اب میں ہوں، میرا رب ہے اور اس کا بتایا ہوا راستہ ہے. یہ ایک سایہ دار درخت ہے جس کی شاخیں پھیلتی ہیں پھیلتی ہیں پھیلتی ہیں اور سب مستفید ہوتے ہیں. اس ایک راہ پہ قدم رکھنا ہوتا ہے، یہ صرف دیتا ہے. لیکن اگر کلمہ خبیثہ یعنی اگر اللہ کے انکار پہ کوئی بنیاد رکھی جائے، انتہائی کمزور بنیاد، اور اس کی جو شاخیں نکلتی ہیں جو سب کی زندگیاں افیکٹ کرتی ہیں ہر لحاظ سے، تو وہ کلمہ خبیثہ ہوتا ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے نا کہ زندگی کی مختلف چیزیں ٹھیک ہو جائیں، میں چاہ رہی ہوں کہ باہر انصاف ہو جائے، میں چاہ رہی ہوں امن ہو جائے، میں چاہ رہی ہوں پریشانیاں نہ آئیں، میری ذاتی زندگی بھی آسان ہو جائے، معاملات بھی بہتر ہوں، اتنی طلاقیں بھی نہ ہوں، خاندان کے اندر بھی معاملات ٹھیک ہوں، سب کے دل بھی ایک دوسرے سے صاف ہوں، مجھے کوئی ناگوار بات سننی بھی نہ پڑے، میرے بچے گھر سے باہر جائیں تو سیف ہوں، خدا نخواستہ میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو میں انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکوں. یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کی بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے میں وہ نظام قائم ہو جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے. پھر اس کی افادیت سارا زمانہ دیکھے گا.
اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کی دعائیں. حضرت ابراہیم نے وہی ساری دعائیں مانگی ہیں جو کہ ایک دائی کے دل سے، دین کو پھیلانے والے فرد کے دل سے نکل سکتی ہیں. پہلے یہ اپنی اولاد کے لیے، ہمارے لیے، اس جگہ کے لیے کہ اے اللہ اس وادی کو بت پرستی سے بچا، لوگوں کو اس کا مشتاق بنا کہ لوگوں کو شوق پیدا ہو. اور ہم آج تک دیکھتے ہیں کھانے کو پھل دے، نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد میں سے بھی، میرے والدین و مومنین میں سے بھی ان کی مغفرت فرما. یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو دل کی تڑپ کے ساتھ نکلتی ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ یہ قرآن انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں. یہ لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ لوگ اپنی غفلت کی زندگی سے سمجھ کی زندگی کی طرف آ سکیں. آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کا سوال کیا ہے. آج کا سوال بہت ہی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ سورہ رعد میں ابتدا میں کائنات کی کون کون سی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا ہے. بالکل شروع کی آیات دیکھ لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں ہمیں کہا ہے کہ ہم کائنات میں ان کو دیکھیں. جب آپ مجھے بتا دیں گے پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. آج کی جو ہماری دعا ہے اس سپارے میں 2 دعائیں آئی ہیں. ایک جملہ ہے اصل میں تو، لیکن وہ بڑا ہی پیارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں حضرت یعقوب جب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنی ہر پریشانی اور ہر غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں. اور دوسری بھی اس کے اندر آئی تھی جو ہمیں دعا یاد ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو نماز کا پابند بنائے اور اللہ سارے مومنین کی، ہمارے والدین کی اور دیگر تمام مومنین کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.